رجائي يا رجائي يا رجائي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہنے کے باوجود وضو کرنا. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے درجات بلند فرماتا ہے. ناگواری کی حالت میں وضو کرنا، نرم گرم بستر چھوڑ کر سرد رات اور ٹھنڈا پانی، اس کے باوجود جب وہ وضو کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عمل ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اس کی ساری خطائیں معاف ہوتی ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور پیدل چل کر مسجد کی طرف آنا، پیدل چل کر مسجد کی طرف آنا. مدینے سے تھوڑے فاصلے پر کچھ صحابہ رہتے تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا، درخواست کی کہ ہمیں مسجد نبوی کے قریب جگہ مل رہی ہے، زمین مل رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے پڑوس میں آ جائیں گے اور ہمارا مسجد نبوی میں آنا آسان ہو جائے گا. زمین مل رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ تم جہاں ہو وہیں رہو. تمہیں پتہ نہیں وہ قدم جو تم اپنے گھر سے مسجد نبوی تک آنے میں نکالتے ہیں وہ آپ کے کتنے درجات بلند فرماتے ہیں. یہ فرمایا اللہ کے رسول ہے. کثرۃ الخطیٰ الی المساجد، پیدل چل کر مسجد کی طرف آنا، وہ جو قدم آپ اٹھاتے ہیں ایک ایک قدم بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد پیدل آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ سواریوں میں آ کر مسجد آیا کریں گے، سواریوں میں بیٹھ کے مسجد آیا کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ عمل بتا رہا ہوں میں جس سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے. وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شمار کر رہے ہیں. پہلا عمل نہ چاہنے کے باوجود بھی وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، اور پیدل چل کر مسجد آ جانا. انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ختم ہو گئی، اب اس کا دل و دماغ جو ہے اس طرف لگا ہوا ہے کہ اگلی نماز کا وقت کب آئے گا، وہ میں کہاں پڑھوں گا، اس کے لیے پہلے سے ہی تیاری، اس کا انتظار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین عمل جو ہے کیا ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا. اس لیے مکمل وضو کر رہا ہے، اسے پتا ہے کہ نماز جو ہے بغیر وضو کے درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بغیر طہارت کے نماز درست نہیں ہے، اور یہ نماز کے لیے وضو شرط ہے. جہاں یہ نماز کے لیے یہ وضو شرط ہے، اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس وضو کرنے سے ہماری خطائیں معاف ہوتی ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے مجھے وضو کرنا ہے، کامل وضو کیا، سردی کی پرواہ کیے بغیر، سرد رات کی پرواہ کیے بغیر، سب کچھ گوارا کیا محض اس وجہ سے کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے. اللہ کو یہ اتنا عمل پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالکم الرباط. اب رباط کا پہلے مطلب سمجھو، پھر سمجھ میں آ جائے گی وضو کرنا کتنا بڑا جو ثواب کا کام ہے. رباط کہتے ہیں اسلامی سرحد پر پہرا دینے والا سپاہی جو ڈیوٹی دیتا ہے. وہ اپنے گھر سے دور، اپنے بال بچوں سے دور، اپنے علاقے سے دور، اپنے گھر کے سارے عیش و آرام چھوڑ کے وہ سرحد پہ کھڑا ہے، ڈیوٹی دے رہا ہے کہ امن رہے، سکون رہے، میرا ملک اور میرے ملک کے لوگ امن میں رہیں. وہ کھڑا ہے، اس پر کتنا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک لمحہ اسلامی سرحد پر ڈیوٹی دیتا ہے گویا ایسا ہے کہ اس نے 1 سال ایسی عبادت کی جس میں دن بھر روزہ رکھا اور رات بھر شب بیداری کی. ایک لمحہ. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آنکھ جو سرحد کی حفاظت کے لیے بیدار رہی اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کو دیکھتا بھی نہیں، بس قسم پوری کرنی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں جہنم سے گزرنا ہے، ہر ایک کو، ان منکم الا واردھا، وہاں سے گزر کے جانا ہے. کوئی گرے گا، کوئی بچے گا.
تو یہ شخص صرف اس وجہ سے دیکھے گا کہ اس کو وہاں سے گزرنا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ تک بھی نہیں دکھا سکتا. اتنا بڑا عجب. ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں آج آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور آج تک میں نے کیوں نہیں بتائی وہ بھی میں بتاتا ہوں. فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اسلامی سرحد پر ڈیوٹی دیتا ہے اس کا اجر و ثواب اتنا ہے گویا اس نے 1000 سال روزے رکھے اور رات کو شب بیداری کی. 1000 سال گویا اس نے جس نے ایک رات ڈیوٹی دے دی سرحد پر بیٹھ کے، اس کا اجر و ثواب اتنا ہے گویا اس نے 1000 سال دن میں روزے رکھے رات کی شب بیداری کی. پھر فرمایا میں نے آج تک تمہیں اس لیے نہیں بتائی، مجھے ڈر تھا، خوف تھا کہ تم لوگ مدینہ چھوڑ کے مسافروں پہ جاؤ گے. یہ اجر و ثواب سن کے، یہ اجر و ثواب کس کو ہے؟ جو اسلامی سرحد کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ناگواری کی حالت میں مکمل وضو کرتا ہے سردی کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے، وہ مکمل وضو کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب وہی ہے جو ادھر ڈیوٹی دینے والے کا اجر و ثواب. جس شخص کو اس اجر و ثواب کا اندازہ ہوگا وہ تو چاہے گا کہ مجھے ہر دن اور ہر رات ایسا ہی موقع ملے کہ میں اجر و ثواب لے لوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس اجر کو پانے کے لیے کہ کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف قدم قدم پر اللہ اجر دیتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، درجات بلند کرتا ہے. جب اس نے یہ حدیث سنی تو وہ بہت پہلے نماز سے بہت پہلے گھر سے نکلتے تھے اور چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ وہ مسجد میں آ جاتے تھے. کافی وقت لگ جاتا تھا کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کثرت الخطا، جتنے زیادہ قدم اتنا زیادہ اجر. تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم نکالتے تھے تاکہ میرے قدم بڑھ جائیں گے تو اجر بھی بڑھ جائے گا. وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو مسجد سے دور ہیں لیکن پابندی کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں. وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو ان حالات سے گزرتے ہیں کہ انہیں ہر وقت گرم پانی میسر نہیں ہوتا ہے، وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں محض اس وجہ سے مجھے نماز ادا کرنی ہے. خدا گواہ اس اجر کا انہیں اندازہ تب ہوگا جب یہ دونوں آنکھیں بند ہو جائیں گی. بہت بڑا اجر ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب، میرا عظمت والا رب میرے خواب میں آیا، پھر مجھ سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو تو ذرا یہ عظمت والے فرشتے کس وجہ سے آپس میں لڑ پڑے ہیں. لڑ پڑے تکرو اس کوشش پہ ترجم تھپ تھپ کرا ان کا چیزوں پہ تھپ تھپ کرا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے عظمت والے رب نے میرے کندھوں کے بیچ میں اپنا دست مبارک رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے کے اندر محسوس کی. پھر اس کے بعد فرمایا اے محمد بتاؤ تو ذرا یہ عظمت والے فرشتے کس چیز پر آپس میں لڑ پڑے ہیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے والے کے اجر و ثواب پر، مسجد کی طرف چلنے والوں کے ثواب پر. ایک نماز ختم ہوئی اور دوسری نماز کی فکر کرنے والے کے اجر و ثواب پر. یہ فرشتے لڑ رہے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب میں ہی لکھوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لکھوں. کیوں؟ یہ اتنا بابرکت عمل ہے، اتنا بابرکت عمل. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں تشریف لائے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق کی تنگی ہے، دعا فرمائے کوئی وظیفہ دے دے کہ میرے رزق میں برکت ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باوضو رہا کرو، اللہ رزق میں برکت عطا کرے. کتنا آسان عمل ہے، کیا مشکل ہے. گھر سے اگر انسان باوضو نکلے اس میں نمازیں بھی آسان ہو جاتی ہے کہ جہاں کہیں نماز پڑھنے کا موقع ملا
تو نماز پڑھ لی. اپنے کاروبار کی طرف نکلا تو باوضو نکلا. اپنی دکان پر ہے, اپنے آفس میں ہے, ملازمت پر ہے, زراعت میں ہے, باوضو ہے. ایک تو وضو کا اجر و ثواب الگ اور برکت الگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہمیشہ باوضو رہتا ہے. مومن ہمیشہ باوضو رہتا ہے. جو ایمان والا ہوگا وہ ہمیشہ باوضو رہے گا. اس کی شان ہے, اس کی پہچان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت البقیع گئے, وہاں ان کے لیے دعا فرمائی. دعا فرمانے کے بعد جنت البقیع سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آہ کھینچی اور فرمایا کہ مجھے دل سے خواہش ہو رہی ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا ہوں. میں اپنے بھائیوں سے ملتا ہوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کہا تم تو میرے ساتھی ہو. میرے بھائی وہ ہے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن مجھ پر ایمان لایا. اللہ اکبر. کتنے خوش قسمت ہیں ہمیں اپنی عظمت کا اندازہ نہیں ملتا. کیا لاڑ دیا میرے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پھر ہم نے بھی کیا وفائیں کی ہے. اللہ, نہ جان نہ پہچان, نہ کبھی ان چیزوں کی طرف غور کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں ہمیں کیا عظمت دلا دی, ہمیں کیا مقام دلایا. پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ وہ تو آپ کے بعد آ جائیں گے, آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پر میں ان کا انتظار کروں گا اور وضو کی وجہ سے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے, ان کے ہاتھ چمکتے ہوں گے, ان کے پیر چمکتے ہوں گے. اس چمک کی وجہ سے میں ان کو پہچانوں گا. میرے بھائیو, یہ اجر عظیم پانے کا آج موقع ہے. یہ اس اجر کا سیزن ہے. اس خیال سے کہ سردی ہے, سرد رات ہے, کون باہر نکلے گا؟ خدا کی قسم بڑے گھاٹے میں وہ شخص. اللہ نے موقع دیا ہے, سردی ہے, سرد ترین رات ہے, نرم گرم بستر ہے, اس کو چھوڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے, اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے, وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. پھر جو فرشتے اللہ کے سامنے ہوتے ہیں, فرشتوں سے اللہ فرماتے ہیں اس کو کس چیز نے نرم گرم بستر چھوڑنے کے لیے مجبور کیا؟ کیوں یہ بستر چھوڑ کے چلا گیا؟ کیوں ٹھنڈے اور سرد پانی سے اس نے وضو کر کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ, آپ کی محبت, آپ کا خوف, جہنم کا خوف اور جنت کی طلب, اس چیز نے اسے نرم گرم بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیا. تو اللہ فرماتا کہ فرشتوں تم گواہ رہنا, جس چیز نے اس سے یہ نرم گرم بستر چھوڑنے کے لیے مجبور کیا, جس نیت کے لیے یہ کھڑا ہو گیا, گواہ رہنا میں نے اس کو وہ چیز عطا کر دی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے.